اور ریماؤنٹ ویٹرنری اینڈ فارم کور ہیڈ کوارٹرز کورس کا کھاریا میں ویٹرنری اور فارمر آگاہی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ریماؤنٹ ویٹرنری اینڈ فارم کور، لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور کسانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ملک بلیسڈ ہے، موسم ہمارے پاس ہے، زمین ہمارے پاس ہے، جانور ہمارے پاس ہے اور محنت کش لوگ آپ لوگ موجود ہیں۔ تو کس چیز کا فقدان ہے کہ جس کو اگر ہم آپس میں اٹیچ کریں تو ہم پروڈکٹیوٹی کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پیشہ انبیوں کا پیشہ ہے اور اس کے اندر ہم نے کئی نسلیں کئی سالوں سے اس کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو کیا ایریا ہے جہاں پہ ہم جدت لا سکتے ہیں؟ تو جو تھرڈ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو فارمنگ کے اندر امپورٹنٹ ہے وہ ہے فارمنگ پریکٹسز یا فارمنگ مینجمنٹ۔ جب ہم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آج ہم نے سوچنا ہے کہ آج سے اگر میں 20-25 سال پہلے فارمنگ کرتا تھا تو اس وقت میرے پانی کی اویلیبلٹی، میرے موسم کے حالات کیا ایسے تھے۔ تو اگر چیزیں بدل رہی ہیں تو ہم نے اگر اپنے گھروں میں آج پنکھے لگائیں، مثال کے طور پہ میں ایبٹ آباد کا رہنے والا ہوں، جب تک میں چھوٹا تھا تو تب تک ہم نے اپنے گھروں میں پنکھے نہیں دیکھے تھے۔ آج ایبٹ آباد جیسے شہر میں آپ اے سی کے بغیر بیٹھ نہیں سکتے۔ تو یہ جو موسمی تبدیلیاں آئی ہیں ان کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کے جانوروں پہ بھی آتا ہے۔ تو ہمیں اپنی مینجمنٹ پریکٹسز کے اندر دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان کی ہاؤسنگ پریکٹسز بہتر کر رہے ہیں، کیا ہم جو ان کو پانی ڈیلی بیسس پہ دے رہے ہیں اس کو ہم بہتر کر رہے ہیں، جو ہم اس کو فیڈ دے رہے ہیں وہ ہم بہتر دے رہے ہیں۔ تو بڑے عوامل ہیں، ان تمام عوامل پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں اس پنڈال کے تھرو بہت سے سننے اور دیکھنے والوں کو پہنچانی ہے کہ اس طرح کی گیدرنگ یا اس طرح کے فارمر سیشن بہت ضروری ہیں۔ بڑے فارمرز کے پاس تو بڑی اسیس ہے، بڑی رسائی ہے، وہ ہر طرح کی فیسلٹیز لے سکتے ہیں۔ جو چھوٹا فارمر ہے جو منڈیوں تک اپنے جانور لے کے آتا ہے اس کی تکلیف پریشانیاں کیا ہے؟ اگر ہم ہیلتھ سائڈ پہ دیکھیں وہ کیا پریشانی ہے، نیوٹریشن سائڈ پہ دیکھیں وہ کیا پریشانی ہے، اور اگر ہم مینجمنٹ سائڈ پہ دیکھیں وہ کیا پریشانی ہے۔ میں بذات خود ایک فارمر بھی ہوں، چھوٹا سا میرا فارم ہے، 30-40 میرے پاس جانور ہیں۔ جب میں نے یہ فارم شروع کیا تھا تو میں اس بلیکے میں تھا کہ میں تو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوں، جب میں یہ کام کروں گا تو میں تو باقیوں سے بہت مختلف کروں گا، اور میں نے کرنے کی بھی کوشش کی۔ لیکن جس چیز نے آ کے مجھے پھنسایا وہ کیا تھا، وہ جو آپ کی سروسز ہیں بعض دفعہ ان کے اندر بھی فقدان ہے، اور بعض دفعہ ہماری جو سلیکشن آف چیزیں ان کا بھی فقدان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 96-97% جو ہمارا فارمر ہے وہ چھوٹا فارمر ہے۔ اگر آپ کی فارم کی پروڈکشن کو بہتر نہیں کر سکتا، آپ کے فارم کی اکنامکس کو بہتر نہیں کر سکتا، اس لیکچر کا فائدہ نہیں ہے۔ تو میں ایک چھوٹا سا سوال، آپ جو لوگ یہاں پہ پریکٹیکل فارمر بیٹھے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو دودھ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی آپ کو صحیح پرائز مل رہی ہے؟ ایز اے فارمر آپ بتائیں گی کیا آپ کو پرائز مل رہی ہے؟ گڈ، آئی تھنک یہ بہت پازیٹیو سائن ہے کہ اگر آپ کو پرائز مل رہی ہے، جو فیٹنگ کا جانور پال رہا ہے اس کا جانور اسی قیمت پہ بکتا ہے جس پہ اس کی قیمت آتی ہے، اس کو نفع ملتا ہے اس سے، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں یہ جو چیز ہے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جب تک ہمیں فارمر کے ٹچ پوائنٹس نہیں پتا ہوں گے، جب تک ان کے وہ ایریاز نہیں پتا ہوں گے جو اس کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم کوئی پالیسی کوئی پلان مرتب نہیں دے سکتے۔ بینگ اے ویٹنیرین، بینگ اے اینیمل نیوٹریشنسٹ، میرا کام یہی ہے کہ آپ لوگ سوال پوچھیں، میں اس کا آپ کو جواب دوں۔ یہ زیادہ بہتر طرز ڈسکشن ہوگا یا زیادہ ایک طرح کے آپ لوگوں سے مخاطب کرنے کا طریقہ ہوگا۔ ادروائز میرے پاس پریزنٹیشن موجود ہے، لیکن اگر میں جنرلی اگر اس وقت کی آڈینس کو دیکھ کے اس پریزنٹیشن کو چلاؤں گا تو میرا خیال ہے شاید اس کا ہمیں اتنی افادیت نہیں ہوگی۔ لیکن جو لوگ یہاں پہ فارمر بیٹھے ہیں وہ اگر کسی قسم کا فارمنگ سے متعلقہ آپ کا سوال ہے جس کے اندر آپ کا لائف اسٹاک ہے، آپ کی پولٹری ہے، ایکوا کلچر ہے، فیٹنگ فارم ہے، اس سے متعلقہ کوئی سوال ہے تو پروبیبلی میں زیادہ خوشی محسوس کروں گا کہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں نہ دے سکا تو میرے پاس یہاں پہ بہت سے ایکسپرٹس میرے سینئر بیٹھے ہیں جو مجھے ہیلپ آؤٹ کریں گے آپ کے سوالوں کے جواب دینے میں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا جو فارمر حضرات بیٹھے ہیں
وہ اپنی پارٹیسپیشن کریں. آپ لوگ مجھ سے سوال پوچھیں. میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی جو پنڈال ہے یا اس طرح کی جو فارمر کسان کی چیریز ہیں ہمیں کنٹینیو کرنی چاہیے, تاکہ ہم آپس میں ایک انٹریکشن ایسا کریٹ کریں کہ فارمر ڈائریکٹ مجھ سے پوچھے کہ سر میرا یہ پرابلم ہے یا یہ میرا مسئلہ, میں اس کو کیسے حل کر سکتا ہوں. نمبر دوسری بات, جو لوگ بھی فارم میں کام کر رہے ہیں وہ یہ سوچ کے کریں کہ اگر میرے فارم پہ جو لاس ہو رہا ہے وہ میرا لاس نہیں ہے, وہ میرے ملک کا لاس ہے, جس کے اندر میری زمین کی پروڈکٹیوٹی کا لاس ہے, میرے ان انوائرمنٹ کے اوپر پریشر ہے, لاسز ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں کے اندر جو ایبرپٹ ٹیمپریچر کنڈیشنز ہیں کہ جب سردیاں تو سردیاں نہیں, تو گرمیاں تو گرمیاں نہیں ہیں, تو بارشیں ہیں, تو وہ ان ایون سیزنز ہیں. تو ہمیں مل کے جو فارمنگ سسٹم ہے اس کو کلائمیٹ سمارٹ فارمنگ ماڈلز کی طرف لے کے جانا چاہیے, تاکہ ہر چیز میری آپٹیمائز ہو کے ایفیشینٹ ماڈل پہ یوز ہو, پلس میرے ریسورسز ابیوز یوز نہ ہو, ان کا رائٹ فل یوز ہو, تاکہ وہ ہم شیئرڈ ریسورس ماڈل پہ کام کریں. اور اگر آپ ایک جگہ پہ ایک کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے میری مودبانہ گزارش ہے کہ 10-10 کی ٹولی بن جائیں, 20-20 کی ٹولی بن جائیں, مل کے چیزیں پروکیور کریں, مل کے چیزیں خریدیں, اور مل کے سروسز حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں, ان تمام لوگوں کے پاس جائیں تاکہ وہ اپنی سروسز آپ کے سامنے رکھیں. اور تھرڈ پوائنٹ, اپنے آپ کو امپروو کریں. دیکھیں جی, ایک ہی اکائی ہے جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہ ٹھان لوں کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اگر میں ایز اے فارمر, میں ایز اے ڈاکٹر, میں ایز اے انجینئر, میں ایز اے ڈرائیور, میں ایز اے چوکیدار اس بات کا عہد کر لوں کہ میں اپنا کام ایمانداری سے اور اپنا کام دیانتداری سے کروں گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک انسٹاپیبل نیشن ہے. اس کے ساتھ ہی میں اختتام کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ ہمارا اسٹال بھی موجود ہے, باقی تمام دوستوں کا اسٹال موجود ہے. کسی قسم کی رہنمائی چاہیے ہوگا تو ضرور ہمیں بتائیے گا. میری ٹیم یہاں موجود ہے, ہم لوگ موجود ہیں. ہم ہمیشہ فارمر کی بات کرتے ہیں. وی بلیو کہ ایگری بزنس از فیوچر, اور لائف اسٹاک از ون آف دا بیسک پلر آف دس ایگری بزنس. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.